میں مختصر سا مضمون عرض کروں گا کیونکہ اب آرام بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسینوں کو پیدا کیا اور ہمیں ان کو یوز کرنے سے منع بھی کر دیا اور یوز تو کرنا درکنار ان کا تربوز دیکھنے سے یہ جب بند ہوا ہے مرکز کورونا کو لے کر کے مارچ میں تو 1 سال تک انہوں نے کوشش کی بہادری کے فرقے میں کہ کسی طرح سے یہ مسجد کھل جائے، لیکن ان کا تربوز دیکھنا بھی منع کر دیا جو ان کے چہرے کو بھی مت دیکھو جو تربوز کاٹتے ہیں تو کہتے ہیں لال والا نکالو تو لال گالوں پر اگر کبھی اچانک نظر پڑ جائے تو یہ شیر خواجہ صاحب کا پڑھ لو دیکھ نہیں آتشی رخوں کو تو دنہات یہ آگ جیسے لال چہروں کو مت دیکھو اگر اچانک نظر پڑ جائے پڑھ ربنا وقنا عذاب النار اے اللہ آگ کے عذاب سے جہنم سے بچانا کہ وہ بھی لال ہو ایک نصیحت ہو گئی مزیدار ہے آج اسی کا نام سلوک جو ظالم غم نہیں اٹھانا چاہتا اس کو وہ ہجڑا مخنث کہلاتا زمان جلال الدین رومی نے فرمایا کہ جو اپنے تقاضے دبوچیدن نیا مصدر میں نے بتایا جو اپنے تقاضائے دبوچیدن مانے دبوچنا حسینوں کو لپٹا چپٹا لینا دبوچیدن مصدر آمد نامہ میں پڑھا تھا یہ نیا آمد نامہ یہ آپ کی آمد پر تیار ہوا یہ آمد نامہ بنگلہ دیش اور دوستوں کی آمد پر میں نے یہ آمد نامہ تیار کیا اس مصدر کا نام دبوچیدن ہے دبوچنا تو اس تقاضے کو روکنا اور غم اٹھانا اسی کا نام ایمان ہے اسی کا نام احسان ہے اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام تصوف ہے اسی کا نام سلوک اسی کا نام غلامی ہے اسی کا نام بندگی ہے اگر یہ غم نہیں اٹھانا ہے تو ہجڑے بن جاؤ چوڑیاں پہن کر اے مخنث نہ تو مردی نہ تو زن مالوی فرماتے ہیں سالکین بنے ہوئے ہو تم مخنث ہو نہ تو مرد ہو نہ عورت ہو تیسری مخلوق یہاں پاکستان میں ہجڑوں نے بھی الیکشن کا اعلان کیا تو اخباروں میں آ گیا کہ اب تیسری مخلوق بھی کرسی چاہتی ہے تین ہجڑوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بھی ڈاکہ مار کر جلدی مالدار ہونا چاہیے تو سڑک پر کھڑے ہو گئے ایک سوار تلوار لٹکائے ہوئے اور رئیس پگڑی باندھے زمیندار گزرا تو ایک ہجڑے نے کہا کہ ہم تم کو لوٹ لیں گے دوسرے ہجڑے نے کہا ہم چکو مار دیں گے اور ناک پر ہاتھ رکھ کے جیسے عورتیں بولتی تیسرے نے کہا ہم گھوڑے سے گرا دیں گے بس وہ سمجھ گیا ناک پر ہاتھ رکھنے سے یہ سب ہجڑے ہوئے ان کی شکل سے پہچان گیا وہ اترا اور کہا دوڑایا اس کو ہاتھ رکھتے ہجڑوں کی بس دوڑایا تو بھاگے سب تو نفس شیطان کے مقابلے میں ناک پر انگلی رکھ کر بات کرنے سے یہ نفس نہیں دیر ہوگا یہ قبر بردار و مردانہ گزن حالہ اٹھاؤ مردانہ حملہ کرو ارادہ کر لو کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے اور مصدر دبوچیدن کو اپنی حلال بیوی تک محدود کرنا ہے اور جب تک شادی نہ ہو یا بیوی دور ہے سفر میں تو مولا کافی ہے اس کے علیہ صلاح بکافی نفلا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے 2 رکعت پڑھو تصویر ہو یا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ تصویر پڑھنے والے کو شیطان مسجد سے اٹھا کر معشوقوں کی گلیوں میں لے جا سکتا ہے لیکن اللہ والوں کی گود میں اور ان کے قریب والوں کو شیطان ڈرتا ہے جیسے ایک بھیڑیا آیا بکریاں مل کے کھڑی ہیں 10 تو ڈرتا ہے کہ 10 بکری ہیں اگر سب کو ٹائیفائڈ ہے مگر بھیڑیا کوالیفائڈ نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کہ یہ کمزور ہے وہ
تعداد دیکھتا ہے. تو جہاں 10 داڑھی والے بیٹھے ہوں وہاں بیٹھو تو شیطان ڈرتا ہے، کیونکہ وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، وہ ہمارے ٹائیفائڈ سے بے خبر ہے. چھوٹے چھوٹے چراغ اگر 40 جل جائیں 100 پاور کے، 1000 پاور کے نہیں ہیں، تو 40 چراغ 100 پاور کے 4000 ہو گئے. تو جہاں نیک بندے ہوں ان کے ساتھ بیٹھو، خاص کر شیخ اور مربی کے پاس بیٹھو. اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی مرشد میں کہ نفس ان کو دیکھتے ہی رک جائے، کانپنے لگتا ہے، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی، اور یہ خاصیت بخاری شریف میں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاصیت بیان کی کہ جو میرے پیارے ہیں ان کے پاس اگر بیٹھو گے تو تمہاری بد نصیبی خوش نصیبی سے بدل جائے گی، تمہاری قسمت بدل جائے گی. اگر خراب قسمت ہے تو تمہاری قسمت اچھی قسمت سے کنورٹ ہو جائے گی، ٹرانسفر ہو جائے گی. تو جب قسمت اچھی ہو سکتی ہے تو گناہ کی طرف کیسے جا سکتی ہے؟ لیکن اگر قوت ارادیہ اور ہمت استعمال نہیں کرو گے تو اس کی مثال اس بھینس کی طرح ہے جو 3 کلو دودھ 5 کلو دودھ دیا کرتی ہے. جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو مالک کو 5 کلو دودھ کے بجائے 3 کلو دیتی ہے اور 2 کلو دودھ کو اوپر چڑھا لیتی ہے اپنے بچے کے لیے. تو جو نفس کو خبیث عادتوں کے عادی ہیں، نفس کو حرام لذت پہنچانے کے عادی ہیں، ان کا نفس ان کا وہی بچہ ہے بھینس کا. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہمت اور قوت ارادیہ کو 3/4 پیش کریں گے. 3 کلو دیں گے اللہ کے راستے میں اور 2 کلو نفس کے حرام مزے کے لیے ہمت کو بچا لیں گے. یہ ہمت چور ہے، طاقت چور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی شان میں بیان فرمایا یریدون وجہہ، ہم انہیں کو ملتے ہیں جن کے قلب میں اللہ مراد ہوتا ہے، اصلی مرید وہی ہے. کیا مطلب ہے؟ قوت ارادیہ کو کام میں لاتے ہیں. یریدون وجہہ ایسے نہیں نازل ہوا، یہ کلام اللہ ہے. کیا مطلب کہ قرآن قوت ارادیہ 100% جان کی بازی لگاتے ہیں، ہم کو ناراض نہیں کرتے. قوت ارادیہ من البدایہ الی النہایہ، یہ ہے ہدایہ. ابتدا تا انتہا پوری طاقت کو استعمال کرو اللہ پر فدا ہونے. یہ من البدایہ الی النہایہ، جتنی طاقت ہے سب اللہ پر فدا کرو کہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اور شیطان کان میں کہے کہ بہت مزہ آئے گا، اور گجراتیوں سے جن سے کہتا ہے، کیونکہ گجراتی کے بعد گجراتی شیطان آتا ہے. سمجھ گئے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم ایسی بہت مزہ آئے گا، جن سے کہے گا تو اس کو جواب دو گجراتی میں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا دوست و ناراض ہو. تقاضائے معصیت کو روکنے ہی سے ولی اللہ بنتا ہے. اگر تقاضا نہیں ہوگا تو ولی اللہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے فرشتوں کو معصوم کہنا جائز ہے، متقی کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں گناہ کے تقاضے نہیں ہیں. فرشتے ملائکہ معصوم الفطرت ہیں، اور انسان متقی ہیں کیونکہ ان کے اندر تقاضے ہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ان کے اندر ہوا ہے، ملائکہ میں ہوا نہیں ہے. بولیے جبرائیل علیہ السلام کی گود میں انٹرنیشنل کوئی معشوقہ عظیم جو اول نمبر دنیا میں آئی ہو اور ان کے گود میں بیٹھ جائے تو ان کو شہوت ہوگی؟ فرشتے پاک ہیں ان چیزوں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بڑھا دیا. اگر وہ اپنے گناہوں کے تقاضوں کا غم برداشت کر لیں تو یہ اللہ کے راستے کا غم ہے. منزل جتنی قیمتی ہوتی ہے، راستہ بھی قیمتی ہوتا ہے، اس راستے کا غم بھی قیمتی ہوتا ہے. اس لیے انسان میں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں فرشتوں سے ان کا درجہ زیادہ ہے. حقیق امت مجدد ملت نے مثنوی شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ عوام اولیاء عوام ملائکہ سے افضل ہے، اور خواص سے اولیاء خواص سے ملائکہ سے افضل ہے. یعنی خاص ولی خاص ملائکہ ملک خاص فرشتہ سے افضل ہے، اور عام ولی عام فرشتے سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے غم نہیں اٹھایا، ان کو تقاضا ہی نہیں ہوتا، ان کے پاس آمد نامہ مصدر کا پروسیجر نہیں ہے.
اس آمد نامے کو پڑھا بھی نہیں اور جانتے بھی نہیں، اور پڑھایا جائے تو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عزت بخشا ہے، وحمل علی انسان۔ اگر اس غم کے اٹھانے سے بزدلی کرو گے، ہجڑا پن اور مخنث بنو گے، تو واللہ کہتا ہوں ساری زندگی محروم رہ کر محروم مر جاؤ گے، اور مٹی پر مٹی تمہاری مٹی ہو کر قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب اللہ فرمائیں گے تم نے اپنی جوانی کہاں خدا کی؟ تب کہو گے ٹیڈیوں پر ٹیڈوں پر، تو جوتے پڑیں گے یا پھول برسیں گے؟ اب اس کے بعد کبھی گھبراؤ مت، جتنا شدید تقاضا ہوگا اتنے ہی شدید نور پیدا ہوگا، جتنا دل پر زلزلہ آئے گا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی تعمیر نصیب ہوگی۔ بولو، دنیا میں زلزلہ آتا ہے، سرکار تعمیر کا اعلان کرتی ہے یعنی، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جن کے دل پر زلزلے آتے ہیں اور غم اٹھاتے ہیں، ان کے قلب کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے دل میں ہے۔ وہ سرکار بہت اونچی ہے، دنیاوی سرکار لوہا، سریا، بجری، سیمنٹ سے تعمیر کرے گی، اللہ تعالیٰ اپنے تجلیات کے انوار سے، تجلیات قرب الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ سے تعمیر کرتی ہے۔ اس کا قلب ایسا ہے کہ اگر بورڈ نہ لگائے تو اس کے پاس سے جو گزرے گا وہ بھی سمجھ جائے گا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت کا شامی کباب ہے۔ بتاؤ، جو کباب تلتا ہے اس کو بورڈ لگانے کی ضرورت ہے، یا اس کی خوشبو سے سارا محلہ جان جاتا ہے کہ یہاں کباب تلا جا رہا ہے؟ تو اللہ والوں کو بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے خانقاہ لکھنے کی، ان کا درد دل کی خوشبو خود سارے عالم میں پھیل جائے گی۔ جہاں کباب تلا جاتا ہے تو جو اپنی بری خواہش کو اللہ کی آگ میں ڈال کر اپنے دل کو تل دیتے ہیں تو ان کا دل جلا بھنا کباب ہوتا ہے، اس کی خوشبو سارے عالم میں جاتی ہے۔ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے، کتنے عالم نظر سے گزرے، مٹی پر مٹی کرنے والوں، اپنی مٹی کو مٹی کے کھلونوں پر مٹی کرنے والوں، اللہ کے نام پر اختر فریاد کرتا ہے۔ اگر ایک آشاریہ بھی اختر سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری فریاد کو رائے گا مت کرو، میری آہ کو، یہ لندن کا شعر ہے جسٹر کا، میری آہ کو رائے گا کرنے والوں، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا، میری آہ کو رائے گا کرنے والوں، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غم اٹھانے کی مشق کرو، جان دے دو مگر ان کو ناراض نہ کرو۔ یہ غم مبارک غم ہے، غم اولیاء ہے، غذائے اولیاء ہے، نصیب دشمنہ نہیں ہے۔ یہ غم نافرمانوں کو نہیں ملتا، اگر نافرمان یہ غم اٹھا لے تو پھر تو وہ بھی ولی اللہ ہو جائے گا، تو فاسق کہاں رہے گا۔ بس میری یہی درد بھری داستان اور تعلیم کہ چاہے تہجد نہ پڑھو، ہمیں کوئی آپ سے شکایت نہیں، اشراق نہ پڑھو، کوئی شکایت نہیں، وظیفہ کم کر دو، دماغ ماتھا گرم ہو جاتا ہے دماغ، تو وظیفہ کم کر دو، آرام سے سو جاؤ، مگر رام رام نہ کرو، غیر اللہ سے دل نہ لگاؤ، ایک اللہ آپ کو وہاں تک پہنچائے گا۔ اگر ایک قطرہ اونٹ کا عطر لگا لو پاک و صاف بدن میں، پاک و صاف کپڑے میں، ایک قطرہ اونٹ کا عطر، تو آپ خوشبودار ہو جاؤ گے، جدھر سے گزرو گے پہچانے جاؤ گے، جدھر سے گزرو گے پہچانے جاؤ گے کہ یہ سب اونٹ کا عطر لگایا جا رہا ہے۔ اور اگر پیشاب پیخانہ لپیٹ کر ساری شیشی اونٹ کی الٹ لو اور رات دن شیخ کے ساتھ رہو، رات دن خانقاہ میں رہو، لیکن اگر پیشاب پیخانہ بھی لگائے رہو گے تو ساری عمر خانقاہ میں رہ کر بھی ناپاک رہو۔ دنیا سمجھے کہ شیخ کا رفیق قدیم ہے، دائم ہے، مگر آپ کی بدبو جو ہے بتائے گی یہ رفیق ہے، فیض یافتہ نہیں، صحبت یافتہ تو ہے، فیض یافتہ نہیں ہے۔ اس کے جسم سے اور اس کی آنکھوں سے زنا اور بدبودار اعمال کی اثرات میں اور ظلمات اور لعنت اور نحوست چمکتی ہے، اور تقویٰ کا نور نہیں معلوم۔ اس سے اچھا ہے کہ دور رہو، شیخ کے پاس کبھی کبھی جاؤ، مگر اس کی بات پر عمل کرو۔ دور والے، تھانہ بھون والے محروم رہے، اور اعظم گڑھ سے شاہ غنی خلیفہ ہوئے، شاہ ابراہیم صاحب ہردوئی سے اللہ کے ولی ہوئے۔ زیادہ قریب رہنا یہ ضمانت نہیں ہے کہ وہ ولی اللہ بھی ہے، یاد رکھو اس کو، تقویٰ سے ولی اللہ بنتا ہے۔ بتاؤ، اونٹ کے عطر کی دکان میں نوکری کرتا ہے یا رہتا ہے؟
مگر پیشاب پیخانے سے بات نہیں آتا. منہ کی ڈبیا جیب میں رکھتا نکال کے سونگتا بھی تو اس کی ناک کا مزاج فاسد بدلے گا تھوڑا ویسے ہی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی. اس لیے یاد رکھو آمد نامہ سے مصدر کو چیزوں کو نکال دو اور اس تقاضے کو برداشت کر کے اللہ کے نور سے اس کو بجھا دو. نار شہوت کو نور خدا بجھا سکتا ہے. شہوت کی آگ کو اللہ کا نور ہی بجھا سکتا ہے. جہنم کی آگ کو اللہ کے مومن بندے سے گزریں گے تو جہنم کہے گی جلدی سے گزر جاؤ. اے مومن تیرا نور میری آگ کو بجھائے دے رہی, میری آگ بجھی جا رہی. جز یا مومن فإن نورک یطفئ ناری. تو جب مومن کا نور یہ ہوگا تو اللہ کا نور کیسا ہوگا؟ نارے شہوت سے کچھ نور خدا. شہوت کی آگ اللہ کا نور بجھائے. ایک نہیں 1 کروڑ گناہ کر لو پھر نفس کہے گا اور لاؤ. حل بھی مزید جہنم کی خاصیت ہے. جو دوزخ کی خاصیت ہے وہی نفس کی خاصیت ہے. 1 کروڑ زنا کوئی کر دے اس کے بعد نفس سے پوچھو کہ ابھی شوق ہے تو نفس کہے گا ہاں ابھی کوئی اور کھلونا لے آؤ. صرف اللہ کا نور جس نے پا لیا وہ دنیا میں بھی جہنم کی کشمکش نفس کی جہنم سے بچ گیا اور قیامت کے دن بھی جہنم سے بچ جائے گا. اس کا علاج صرف نور ہے, اللہ کا نور. اللہ کے نور میں خاصیت ہے. لہذا گناہ کر کے گناہ کے تقاضوں کو ٹھنڈا کرنے کے والوں احمق الرضی گدھا نمبر 1 الہ آباد سے ایک آدمی آیا ہے. بتاؤ الہ آباد کے اسٹیشن پر ایک گدھا نمبر پلیٹ فارم تھا کہ نہیں؟ ابھی ہے اس پلیٹ فارم کا کیا نام ہے؟ گدھا لائن. تو ساری زندگی اگر گناہ کرتے رہو گے تو گناہ کی اور غضب الہی کے سائے میں مر کے جہنم میں چلے جاؤ. ایک ہی راستہ ہے, غور سے سن لو میری فریاد کو. پھر نہ کہنا اختر تم نے کچھ نہیں بتایا. سب گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے نور سے شہوت کی آگ کو بجھاؤ. جو جہنم کا پیٹ بھی بھرے گا اللہ کے نور سے اور تجلی سے. میرے شیخ تھانوی فرماتے ہیں کیا پیاری بات کہ گناہ کر کے جو تقاضا بجھا رہے ہو یہ ایسا ہے جیسے پیخانے کو پیشاب سے دھو کر پاک کر رہے ہو. کیا مثال ہے بولو بھائی. جو شخص گناہ کر کے نفس کو ٹھنڈا کر رہا ہے اور سمجھتا ہے گناہ کرنے سے دل میں تقاضے کی شدت ختم ہو جائے گی اور اطمینان مل جائے گا, سمجھ لو یہ پیخانے کو پیشاب سے دھو رہا ہے. بتاؤ پیخانہ پھیلے گا یا پاک ہو جائے گا؟ یہ ظالم ہو گئے. اس ظالم نے اللہ کے نام پہ قرب کی نہ آشنا معلوم, جانے آپ معلوم ہوتے, قرب خدا تعالیٰ سے محروم معلوم ہوتے. جس کے قلب میں مولا آتا ہے ساری دنیا کی لیلاؤں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھتی. سنو اس شعر کو. تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھتی, زبانیں بے نگاہ رکھتی, نگاہیں بے زبان رکھتی. جب جنت میں اللہ کو دیدار ہوگا تو جنت یاد نہیں آئے گی کہ کدھر رہتی ہے. اتنا پیارا ہے اللہ. معروی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ یہ ظالم شکر کیا جانے مالک کے مٹھاس کو, خالق کے مٹھاس کو. شکر مخلوق ہے, فانی ہے, اور خالق شکر غیر محدود مٹھاس رکھتا ہے. اس مٹھاس کو یہ شکر جانتی بھی نہیں. از لب یارم شکر را سے خبر, از لب یارم شکر را سے خبر. شکر کیا جانے میرے اللہ کے نام کی مٹھاس. وزر خش شمس و قمر را سے خبر, اور اللہ کے نور کو سورج و چاند کی روشنی کیا جانے. کاش کہ میری بات اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آپ کے دل میں اتار دے, ورنہ مرو گے تو سمجھ جاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں انسان سو رہا ہے, مرنے کے بعد جاگے گا, مگر جاگنا مفید نہ ہو. جگانے والے جگا رہے ہیں, ابھی سے جاگ جاؤ, غیر اللہ سے باز آ جاؤ, لا الہ کی تکمیل کر لو, سارا عالم الا اللہ سے بھرا پاؤ گے. اور جو تمہارا مقصد ہے مزہ, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو فرما برداری کرے گا گناہوں سے بچے گا اس کو مزیدار زندگی دینا میری ذمہ داری ہے. لام تاکید بانون ثقیلہ سے اعلان ہے
फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको मज़ेदार ज़िंदगी देंगे। खालिक़ ज़िंदगी का ऐलान है। तुम शैतान के कहने पर दुश्मनों की गोद में कहाँ जा रहे हो, जबकि दोस्त ये ऐलान कर रहा है। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, मोमिन का मौला का ऐलान दोस्त का हो रहा है। तुम शैतान की गोद में कहाँ जा रहे हो? बताओ, बालुक गुनाह में मज़ा ही तो चाह रहे हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐलान कर रहे हैं, ज़ालिमो मज़ा मेरी नाफरमानी में कहाँ ढूंढने जा रहे हो? फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, लाम ताकीद बानून सकीला से ऐलान कर रहा हूँ कि तुम मुझे याद करो, हम तुम्हारी ज़िंदगी को मज़ेदार बालूद कर देंगे। और नफ्स की बात मानने वालों का देख लो क्या हाल है दुनिया में। सारे रोमांटिक वाले पागल खानों में दाखिल। अगर रोमांटिक से चैन मिलता तो मजनू क्यों पागल होता? बोलो भाई, मजनू किसी कॉलेज में और किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता, प्रिंसिपल होता। पल में प्रिंसिपल, मगर मजनू पागल होता क्यों? कि लैला को नहीं पाया, लैला की जुदाई से पागल हो गया। और मौला एक लम्हे को जुदा नहीं होता। तो हो चुका हजरत, हो चुका। फज़ाइल निज़ामुद्दीन और फज़ाइल साद कर रहे हैं ये लोग। अल्लाह रसूल की बात तो नदारत ही है, गायब ही है, लोगों को बावर कराया जा रहा है कि साद साहब बहुत बड़े पीर हैं और निज़ामुद्दीन हमारी दरगाह है। क्योंकि अपने महबूब को हर जगह पाता है, समझे? बांग्लादेश वालों, यहाँ मौला है या नहीं? बोलो भाई। और तुम्हारी लैला यहाँ नहीं है, बीवियाँ। तो लैला से जुदाई हो सकती है, मौला हर जगह साथ है। और इसीलिए मौला का आशिक पागल नहीं होता। और लैला का आशिक अगर है तो बीवी छोड़ने से भी लोग पागल हो गए। एक साहब यहीं रहते थे कराची में, उनकी बीवी ढाका चली गई, वो पागल हो गए, इमामत भी छोड़ दिया। उस काबिल नहीं रहे, दिमाग बिल्कुल बड़े बड़े बाल, शक्ल भी खैस जैसे, मजनू जैसे। मैंने कहा चलो खैस तो नहीं देखा, मगर इस जालिम को देखा। हालांकि वो आलिम हाफिज कारी, मगर उसके इश्क बीवी से इश्क था। और इंडिया में भोजपुर में जहाँ मेरा दवाखाना था, तो एक हिंदू उसके सामने से गुजरता था पागल, और खड़ाऊँ बजाता हुआ और एक मिसरा गाता हुआ। वो क्या मिसरा था? हम जानते तो तुमको कभी प्यार न करते, हम जानते तो तुमको कभी प्यार न करते। मुझे तो जानते हो, मैं भी मिजाज रोमांटिक रखता हूँ। मुझे मज़ा आ गया। मैंने कहा जल्दी दौड़ो इसके पीछे, इस पागल से पूछो कि तुम ये क्यों पढ़ते हो। तो मैंने एक हिंदू को भेजा, उसने कहा, पूछा कि भाई तुम क्यों पढ़ते हो ये? हम जानते तो तुमको कभी प्यार न करते। तब उसने कहा मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत थी, जवानी में मर गई, उसके गम में मैं पागल हो गया। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर मैं जानता कि तू मर जाएगी तो तुझको प्यार ही न करता। तो अकल से काम लो, मौला से मोहब्बत करो। बीवी मेरी गुड़िया भी कब्रिस्तान में 50 साल साथ था अपनी बीवी के साथ, 50 बरस, आधी सदी, निस्फ सदी, 100 बरस का था। आज वो 10 मन मिट्टी के नीचे जंगल में, और मैं गुलशन इकबाल में अकेला हुए। लेकिन अल्लाह ताला साथ है, वो कभी नहीं साथ छोड़ते। वो ज़मीन के ऊपर भी साथ रहते हैं, ज़मीन के नीचे कब्र में भी साथ रहते हैं। आलम बरज़ख बेटी नूर इंतज़ार का, आलम बरज़ख में भी क़यामत तक साथ होंगे, और मैदान महशर में भी साथ होंगे, और जन्नत में भी साथ होंगे। बल्कि जन्नत तो अल्लाह ने बनाई है अपने अर्श के नीचे। जन्नत में कोई छत नहीं है ऐसी, अर्श इलाही छत है उसकी। यहाँ तक कि अहले जन्नत अल्लाह की अज़मतों की आवाज़ सुनेंगे, अर्श का खटाखट की आवाज़, वज़न का आवाज़ सुनेंगे। चैन नहीं है। अल्लाह ताला का ऐलान पर ईमान लाओ, अल्लाह के ऐलान पर ईमान लाओ, वरना बर्बाद हो जाओगे। जवानी भी बर्बाद हो जाएगी, अधेड़ भी, और बुढ़ापा भी। अल्लाह का ऐलान है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। खूब सुन लो, तुम्हारा दिल, तुम चैन गुनाहों में मत तलाश करो, वहाँ तुमको तर्क हयात तुमको मिल जाएगी। फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। तुम मेरे नाम में क्यों नहीं चैन हासिल करते? मेरा ऐलान है ये। और अगर तुमको चैन लेना मेरे नाम से नहीं आता समझ में, तो जो मेरे नाम से चैन पा रहे हैं, मेरे किसी आशिक के पास बैठ जाओ जाकर। अगर गुनाहों के पहाड़ मंडला रहे होंगे तो पहाड़ भी गायब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मुजद्दिद अल-फ़सानी का कौल है, मकतूबात इमाम रब्बानी में लिखा है।
کہ اگر کسی کے سر پر گناہوں کا پہاڑ منڈلا رہا ہو تو کسی صاحب نسبت کے پاس چلے جاؤ، مگر دل بھی ساتھ لے جاؤ. ایسا نہ ہو شیخ کے پاس بیٹھ کر بھی کسی کے گراؤنڈ فلور میں گھسے ہوئے ہو. بیٹھا ہے شیخ کے پاس مگر کسی لمبے کے تصور میں اس کے گراؤنڈ فلور میں گھسا ہوا ہے تو شیخ کے پاس نہیں ہے. جسم ساتھ ہے، دل ساتھ ہے. ہمارا رومی نے اسی لیے نصیحت فرمایا کہ اپنے پیر کی محبت کو کہاں رکھو؟ مہر پاکا درمیانے جانشاں. دل سے بھی آگے بڑھو، دل کے اوپر نہیں، دل کے اندر بھی نہیں، اور آگے بڑھو. پہلے سر میں بھی نہیں، دل میں رکھو، دل کے اندر بھی اور آگے بڑھو. روح کے اوپر بھی نہ رکھو، درمیانے جان. روح کے درمیان میں اللہ والے اور پیر اور مرشد کی محبت کرو. جب روح کے درمیان میں مرشد کی محبت آئے گی تو مرشد کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ بھی آ جائے گا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہاں رحمت برستی ہے، اور جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں بھی رحمت برستی ہے. پھر فرماتے ہیں جوش میں آ کر، یہ دو بات تو ثابت ہے متقدمین سے. عبارت مرقات کی یہ ہے فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَنزِلُ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ. اللہ کی رحمت اللہ کے عاشقوں کے ذکر سے برستی نازل ہوتی ہے. فضلاً عند وجودہم، چہ جائے کہ جہاں خود اللہ والے رہتے ہیں. مگر حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں متقدمین کے اقوال عظمت عاشقہ کے علاوہ ایک بات وہ کہتا ہوں، ایک اور مزید نئی بات، کہ اللہ والوں کا تذکرہ بھی نہ ہو، اللہ والے بھی نہ ہو وہاں، نہ وہاں تذکرہ ہو، صرف اللہ والوں کا خیال آ جائے تو بھی قلب میں نور پیدا ہو جائے. میں نے کسی تصور کی کتاب میں یہ بات نہیں دیکھی. عجیب و غریب ہے یا نہیں کہ اللہ والے بھی نہیں، اللہ والوں کا تذکرہ بھی، ذکر بھی نہیں، صرف کسی اللہ والے کا خیال آ جائے تو بھی قلب میں نور آ جائے. تو جس کے درمیان جام میں مرشد کی محبت داخل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی داخل ہوگی. مگر وہی یاد کرتا ہوں کہ اونٹ کا عطر لگانا ہے تو کپڑے صاف رکھو. اللہ کی یاد کا مزہ لینا ہے تو غیر اللہ کے پیشاب خانے کے اور گراؤنڈ فلور کے میں گھسنے کے مقامات سے توبہ کرو، ورنہ وہی ملک میں رہو گے ساری زندگی. حسینوں کے گراؤنڈ فلور میں کیا ہے؟ فرسٹ فلور سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ چہرے بگڑنے والے ہیں. ایسے ایسے بے وفا میں نے اور کمینے اور بے غیرتوں کو دیکھا ہے کہ جو اس کے نمکین چہرے پر فدا تھے اور اس کو بریانی کھلاتے تھے، گلاب جامن کھلاتے تھے، سیب کھلاتے تھے، مرنڈا کھلاتے تھے، انڈا کھلاتے تھے، ٹھنڈا پکڑ دیتے تھے اور بنڈا بھی کھلاتے تھے. وزن دیکھا آپ نے؟ ترکاری ہے بنڈا، بنڈے کی ترکاری اور اس کا بھنڈاری بنا ہوا تھا. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ جب حسن بگڑ گیا اسی ظالم کو دیکھا کہ اس نے ملاقات بھی پھر نہیں کرتا، یہاں تک کہ مر گیا اس کی بھی فاتحہ اور ایثار ثواب بھی نہیں کرے گا ہمارے جنم کے، اور قبر میں بھی نہیں جائے گا. یہ عشق بازی ہے. بولو، درد دل سے کہتا ہوں یہ شکلوں سے صورتوں سے عشق بازی، یہ عشق بازی نہیں ہے، یہ حرام زدگی اور کمینہ پن ہے، انتہائی بے وفائی ہے. خدا تعالیٰ کے بندوں کو دھوکہ دینا ہے. کسی باپ کی اولاد کو دھوکہ دے کر دیکھو کہ باپ کچا چبا جائے گا. رب العالمین جب انتقام لے گا تب پتہ چلے گا عشق بازی. اگر عشق بازی ہوتی تو بڑھاپے تک کیوں نہیں محبت کرتے ہو؟ وفاداری. جب معشوق بوڑھا ہو گیا اب اس کو بریانی کھلاؤ، کیوں بھاگتے ہو وہاں سے؟ یہ زندگی جانور گدھے اور کتے کی. اسی لیے حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکل صورت سے جو لوگ محبت کرتے ہیں یہ محبت عداوت میں کنورٹ ہونے والی ہے. تھوڑی سی انگریزی بولتا ہوں کیونکہ برطانیہ کے لوگوں نے کنورٹ سمجھتے ہو، منتقل ہونا، تبدیل ہونا، منتقل ہونا، تبدیل ہونا. تو جو لوگ صورتوں سے محبت کرتے ہیں جب اس کی صورت بگڑ جاتی ہے تو وہی محبت عداوت اور دشمنی اور نفرت سے کنورٹ ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے. بولو، ہے جوتے کے قابل یہ سب کیا نہیں؟
واللہ کہتا ہوں کہ بے شمار ڈوکا اگر اس کے گانوں پر مارا جائے تو بھی اس کی خباثت کا تلافی نہیں ہے، کیونکہ مخلوق خدا کو دھوکہ دیا اپنے نفس کی خواہش پر۔ آپ بتاؤ کسی کے اولاد کو دھوکہ دے کر اس کے ساتھ بے عنوانی کی جائے تو ابا چبائے گا یعنی کچا، پکائے گا بھی نہیں۔ تو رب العالمین کے انتقام سے ڈرو۔ ایک بڑا غصے والا ظالم تھا، غصے والا، ہر وقت غصہ کر کے ڈنڈا مار کے پیسہ لیتا تھا، جس کو گنڈا ٹیکس کہتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہی دکاندار کانپنے لگتے۔ اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سوکھ کے چمڑا ہڈی چرپائی پر پڑا ہوا۔ مجھے بلایا گیا علاج کے لیے، پرانی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ مونچھ ووچھ کیا ہوئی؟ سب لٹکی ہوئی، کھڑی مونچھیں، غصہ ڈاکاپن سب ختم۔ ایک دن بڑھاپا آنے والا ہے، یہی بیوی آپ کو حقائق بتائے گی اگر زندہ رہے گی، خدمت کرے گی۔ بیویوں کے پاس جاؤ مسکراتے ہوئے، ڈاکو کی شکل میں مت جاؤ، مسکرانا سنت ہے۔ دیکھو روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ میرے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آئے۔ مسکرا کر جاؤ، فرعون بن کر نہ جاؤ، نہ بہت آنکھ بند کر کے مراقبے میں جاؤ، مراقبہ کہیں اور کرو، اور اس کو پیار اور شفقت سے رکھو۔ کچھ جیب خط ماہانہ مقرر کرو جس کا حساب نہ کرو، اگر غلطی ہو جائے معاف کر دو۔ جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہو وہی اپنی بیوی کے لیے کر دو۔ کتنی پیاری مثال ہے۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے جو اپنے داماد سے چاہتے ہو وہی سب کام اپنی بیوی سے کرو۔ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندی ہے۔ میرا تجربہ ہے، جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو رلایا، بال پکڑ کر غصے میں کھینچا، ٹماٹ مارا، ان ظالموں کو میں نے فالج میں اور چارپائیوں پر ہٹتے ہوئے پایا۔ اللہ من تابا، مگر جو بیوی سے معافی مانگے اور پکے ارادے سے ندامت کے ساتھ اور وعدہ کرے کہ اب ہم تمہیں نہیں ستائیں۔ غصہ کیا ہے؟ غصہ کچھ نہیں ہے، یہ بے کسی ہے اس کی، کیونکہ ماں باپ سے دور ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے بال کھینچ رہے ہو۔ اگر ابھی اس کا ایک بھائی آ جائے اور تھانے دار ہو، ایس پی ہو، پھر آپ کا غصہ دیکھوں کہاں رہتا ہے۔ ایک اپنی بیوی کو پٹائی کر رہا تھا، کہہ رہا تھا تم نے پاگل کر دیا۔ اتنے میں اس کے 4 بھائی آ گئے، دروازہ بجایا۔ ایک تھانے دار تھا، ایک ایس پی تھا، ایک DIG تھا، ایک CMC تھا، کمانڈر چیف۔ سنا؟ اب وہ ڈھاکہ کون ہے تو دروازہ نہیں کھولا، سب سے پہلے بیوی کا پیر پکڑ کے معافی مانگا، کہا میرا غصہ سب ختم ہو گیا اور میں پاگل نہیں ہوں، بالکل عقل ٹھیک آ گئی۔ تیرے 4 بھائی آ گئے تو معلوم ہے غصہ ہمیشہ کمزوروں پر ہوتا ہے۔ درد دل سے کہتا کہ اللہ سے ڈرو، آسمان والا بھی دیکھتا ہے کہ اپنی بیوی کو کیسا ستا رہا ہے۔ غصے میں پاگل نہیں ہوتا، غصہ بہت چالاک ہے۔ اب کہاں سے اس کا عقل آ گئی، پاگل پر دور ہو گیا بھی نہیں، اور کہا اب آئندہ کبھی نہیں مانیں گے، اگر تمہارے بھائی پوچھیں کہ یہ کیسا رکھتا ہے تمہیں تو بتانا مت کہ مجھے ابھی پٹائی کر رہا تھا۔ تو جتنا اس کے تھانے دار اور SP اور DIG اور CNC سے ڈرے، اس سے زیادہ اللہ سے ڈرے کہ جب تم بال کھینچتے ہو، تماچا مارتے ہو، تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ عاشرہن بالمعروف کے خلاف بغاوت میں کیس درج ہو رہا ہے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ۔ یہ آیت کیوں نہیں یاد رہتی مولویوں کو؟ مولوی کے ہاتھ کا چمہ مسجد میں لیا جائے تو چاہتا ہے کہ میری بیوی بھی چمہ لے ہاتھ کا۔ بیوی برابر کی رفیق حیات، اس سے زیادہ اکرام مت چاہو۔ ایک پیر نے کہا اپنی بیوی سے مجھ سے مرید ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں ساری دنیا کے پیروں سے مرید ہو سکتی ہوں، مگر آپ سے مرید ہونے کے لیے جو عظمت چاہیے وہ نہیں ہے میرے خیال میں۔ اب 2 بات سن کے بس تقریر ختم کہ کباب کی جہاں تلا جاتا ہے کیا وہاں بورڈ لگانے کی ضرورت ہے؟ تو جس کا دل خون آرزو سے
اپنے دبوچنے کے تمام تقاضوں کو غم اٹھا کر اپنے اللہ کو خوش رکھتا ہے اور غم اٹھاتا ہے تو اس کا دل کباب کی طرح خوشبودار ہوگا نہیں؟ اور جب دل خوشبودار ہوتا ہے، کباب ہوتا ہے، تو اس کباب کی خوشبو اس کی آنکھوں سے جھلکتی ہے، چہرے سے جھلکتی ہے، آنکھوں سے ٹپکتی ہے، سر سے پیر تک خوشبو اس کی سارے عالم میں پھیلتی ہے۔ اس کی خوشبو کو اڑانے کا ذمہ دار اللہ ہے کہ یہ میری راہ میں غم اٹھاتا ہے، جو درخواست بھی نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو سارے عالم میں اڑاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ایک مثال ہو گئی نا۔ لہٰذا اپنی خوشبو اڑانے کے لیے غم مت اٹھاؤ، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے غم اٹھاؤ کہ اگر میں اپنے دل کی بری خواہش کو نہیں پورا کرتا اور خون آرزو کرتا ہوں، اپنی تمناؤں کا خون کرتا ہوں تو میرا مولا خوش ہو جائے گا۔ بس آگے کوئی نیت مت کرو کہ سارے عالم میں میری خوشبو پھیل جائے، یہ بھی مشرک، ایک شرک یہ بھی ہے۔ اب خدا غیر خدا را خاصتاً میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سے غیر اللہ کو مانگ رہا ہے، مخلوق مانگ رہا ہے، مخلوق میں میری عزت ہے۔ وہ جانے اللہ جانے ان کا کام ہے، وہ ہماری خوشبو پھیلائیں نہ پھیلائیں، مالک جیسا چاہے ویسا کرے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کو خوش کریں۔ لیکن اللہ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ جو مجھے خوش کرتا ہے میں اسے مخلوق میں محبوب کر دیتا ہوں، مگر محبوب بننے کی نیت نہ کرو۔ وہ کس آیت میں وعدہ ہے؟ سید لہم الرحمن ولدا، سید لہم الرحمن ولدا، میں اپنے عاشقوں کی خوشبو اور محبوبیت کو سارے عالم میں بہت جلد کرتا ہوں۔ سین تقریب کا داخل ہے۔ سید کسی آیت تعویذ کی ضرورت نہیں ہے تصویر کی، لیکن نیت نہ کرو، محبوب بننے کی نیت نہ کرو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رضا اللہ حق کو مقدم رکھو، جنت کی نیت کرو، مگر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جنت کے اوپر رکھو۔ دلیل اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، بتاؤ جنت پہلے مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کی رضا؟ رضا الہی پہلے مانگو، جنت کو درجہ ثانوی رکھو، اور گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کو مقدم کرو۔ اعوذ بک من سخطک والنار، اے خدا تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے۔ کیا مطلب؟ کہ دوزخ سے زیادہ آپ کی ناراضگی کا ہم کو ڈر ہے۔ یہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے کہ اعمال میں اللہ کی رضا کو مقدم کرو، جنت کو بھی درجہ ثانوی رکھو، گناہ سے بچنے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنے کا حق مقدم کرو، جہنم کی آگ کو درجہ ثانوی کر دو۔ یہ توحید کامل۔ لہذا کباب کی جب تلا جاتا ہے تو اس کو گوٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ پہلے اپنی خوشبو سے کباب تلنے والا پہلے مست ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ کباب تلنے والا پہلے مست ہوگا۔ آج کل لوگ خود مست نہیں ہوتے، مست کرنے کے چکر میں مدرسے سے نکلے ممبر پر بیٹھ گئے، کسی اللہ والے کی غلامی سے نانی مرتی، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ 10 سال درس نظامیہ جو پڑھے وہ سال 6 مہینہ کسی ولی اللہ کے پاس رہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دورہ ختم کرنے کے بعد تصوف کا دورہ کر کے، تخصص فقہ والحدیث والتفسیر کر کے، تخصص کی تفسیر والحدیث والفقہ کر کے اللہ کی محبت میں PhD ہو جاؤ، وہاں بھی تخصص کرو۔ پھر اب آپ پھول کی دکان کھولنے والے کو بورڈ لگانے کی ضرورت ہے یا اس کی خوشبو خود پھیلائے گی؟ مگر اپنی خوشبو سے مست ہوگا۔ جو اللہ کی محبت سے پہلے مست نہ ہو، مست کرنے کے چکر میں ہے تو سمجھ لو یہ چکر باز بھی ہے، یہ مخلص نہیں۔ لوگوں کو مست کر کے پیسہ ایٹنا چاہتا ہے، پہلے مست بن جاؤ، دیوانہ بنو، دیوانہ سازی خود ہی ہو جائے گی۔ پھول کی دکان کھولو، خوشبو خود پھیل جائے گی۔ اپنا دل گناہوں کے تقاضوں کو روکنے کا غم اٹھا کر اپنے دل کو کباب کی طرح تلو، اللہ کے خوف اور اس کو محبت میں، آپ کا دل کی خوشبو اپنے کباب سے خود مست ہو جاؤ۔ اللہ کے اولیاء مخلوق کے محتاج نہیں ہوتے کہ مخلوق آئے تو وہ مستی آئے، وہ خود مست رہتے ہیں اپنی ذات سے، اپنی ذات سے مست رہتے ہیں۔ شاہ آباشت کے از خود سے خبر
اصلی شاہ وہ ہے جو اپنے روح و قلب سے شاہ ہے، مریدوں کی جماعت تعداد سے شاہ نہیں بنتا۔ نیز لشکر نیز دولت سے شور، فوج اور دولت سے جس کی سلطنت ہے اس کی سلطنت علامات زوال ہے، زائل ہو جائے۔ لشکر فوج بگڑ گئی، دولت ختم ہو گئی، بادشاہ ختم ہو گئی۔ اصلی اللہ والے ان کی شاہی جو ہے شاہ عام باشد کہ آج خود شہ شبت تو اپنی ذات سے شاہ ہوتے ہیں۔ نیز لشکر نیز دولت سے شبت، فوج اور دولت سے بادشاہت نہیں ہے اللہ والے۔ سمجھ گئے؟ جنگل میں اکیلا ہے، ایک مرید بھی نہیں ہے۔ اگر سچا اللہ والا ہے وہاں بھی مسئلہ جو خدا رکھتا ہے ساتھ، اور اگر اللہ نہیں ہے، اللہ کو نہیں پایا تو چکر بازی سے 1 کروڑ مرید بھی بیٹھا ہے، لیکن یتیم بے کس اور بے خدا ہے، با خدا نہیں ہے۔ چند مردہ لاشوں کے میں بیٹھا رہے، نذرانہ پالے اور مرغی کھا لے اور ہگ لے، مسٹر ہیک تو بن سکتا ہے مگر اللہ والا نہیں بن سکتا۔ بس اس مبارک مہینے میں دعا کر لو اور مضمون میرا ختم ہو گیا، سمجھ گئے؟ نیت صحیح کر لو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اپنے شیخ سے صرف اللہ کو حاصل کرو، اور اللہ والا بنو تو اللہ ہی کے لیے بنو۔ مخلوق میں پیر بننے کی نیت بھی نہ ہو، چمکنے کی بھی نیت نہ ہو، چمکانے کی بھی نیت نہ ہو، نہ چمکنے کی نیت ہو نہ چمکانے کی، ایک ہی نیت ہو کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے۔ جب اللہ خوش ہو جائے گا آپ کو دونوں جہان مل گیا۔ بولو قیامت کے دن اگر اعلان ہو جائے کہ میں تم سے راضی خوش ہوں تو آپ کہیں گے کہ مگر مرید کم تھے میرے، یا دنیا میں کچھ کمی تھی؟ اللہ کا خوش ہونے کا اعلان معمولی نعمت ہے۔ اور سن لو اختر کا شعر، میدان قیامت کے لیے ابھی سے تیار کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اختر سے اپنی رحمت سے یہ فرمائے کہ اختر میں تم سے خوش ہوں تو یہ شعر پڑھے گا انشاءاللہ، میری خوشی کی آج کوئی انتہا نہیں۔ پڑھو، جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا، میری خوشی کی آج کوئی انتہا نہیں، میری خوشی کی آج کوئی انتہا نہیں، جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا۔ بس اللہ سے اللہ کو مانگو، مخلوق کو بھی مت مانگو کہ میں کوئی خلیفہ بن جاؤں، مخلوق میں خوب مجمع لگا ہو اور ہر طرف تعریفیں ہو رہی، یہ سب غیر اللہ ہے۔ مولانا عروی نے خلافت کو بھی منصب شہوت فرمایا، منصب تعلیم نوے شہوتیں، خلافت کی طلب بھی شہوت نفسانی کی ایک قسم ہے۔ ہمارے معلوم با گمنام پڑے رہو، مولانا عروی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرشد کے دروازے پر بے نام و نشاں پڑے رہو اور میرا یہ شعر پڑھتے رہو، کشتا وہ مردہ بپیشت اے قمر، اے میرے مرشد اے میرے چاند، اے میرے مرشد اے میرے چاند، کشتا وہ مردہ مرا ہوا بے نام و نشان، بپیشت اے قمر، اے میرے قمر چاند، اے میرے مرشد آپ کے دروازے پر بے نام و نشان اور گمنام پڑا رہا، بے کی چاہے زندگاں جائے دیگر، میں دوسری مقام پر جا کر زندوں پر پرچار کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کے دروازے پر گمنام اور بے نام و نشان ہوں۔ یہ اخلاص سکھایا معلومی، یہ اخلاص سکھایا معلومی، کشتا وہ مردہ بپیشت اے قمر، اے میرے چاند اے میرے مرشد، بپیشت تیرے حضور میں، تیرے دربار میں، تیرے خانقاہ میں پڑا رہوں بے نام و نشان، کشتا وہ مردہ بپیشت اے قمر، بہ کی شاہ زندگاں جائے دیگر، بہتر ہے کہ میں دوسری جگہ زندوں پر بادشاہ کر رہا ہوں۔ ہاں ہمارا رومی کے اخلاص کی داد دینی چاہیے، پھر اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ چاہے تو کام لے لے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے کام لینا ہے، اور کام انہیں سے لیتا ہے جو بے نام و نشان رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے اپنے شیخ کو ہردوئی کو خط لکھا کہ میں دل چاہتا ہے بہت گمنام زندگی بسر کروں، مجھے دنیا میں کوئی نہ جانے، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے خلافت نہ دیں۔ دیکھا آپ نے، یہ معمولی ہمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو حضرت کا جواب سنو،
कि मरीज को हकीम को मशवरा देने का इख्तियार नहीं है। मुरीद मरीज है, शेख हकीम, आप मुझको मशवरा दे रहे हो कि मैं तुमको खिलाफत ना दूँ? कैसा जवाब है? हकीम जो चाहे तजवीज़ करे। फिर काबे जुमे के दिन बैतुल्लाह शरीफ से, काबे शरीफ से बैतुल्लाह के अंदर जुमे के दिन सूरज डूबने से पहले कबूलियत की ज़बरदस्त हदीसों की रवायात से वो वक्त था जो हज़रत ने मुझे खिलाफतनामा लिखा कि मैं तवक्कुलन अल्लाह ताला तुमको इजाज़त बैत और तलक़ीन ज़िक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मखलूक को तुमसे इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ बख्शे और कबूल फरमाए। तो अख्तर को दोनों दुआए काबा मेरे शेख की उम्मीद की कबूलियत की उम्मीद है कि जो मखलूक जो मेरे पास आ रही है मेरी शेख की दुआओं का समरा है। तुम लोग भेजे गए हो, कह सकते हो कि मैं खुद आया नहीं लाया गया, मैं खुद आया नहीं भेजा गया, मैं खुद आया नहीं लाया गया, मोहब्बत दे के तड़पाया गया, समझता लाख असरारे मोहब्बत नहीं समझा मैं समझाया गया। ये मेरे शेख की दुआए काबे का असर है जो बरतानिया और मॉरिशस और तमाम बांग्लादेश